السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، آج میں اب حضرات کے سامنے حالات حاضرہ پر کچھ روشنی ڈالنے والا ہوں۔ حضرات ناظرین، آج پوری دنیا کے اندر حالات کو درست کرنے کے لیے، امن و امان لانے کے لیے، پیار و محبت کو پیدا کرنے کے لیے، ہمدردی اور بھائی چارے کے لیے، برائیوں کو مٹانے کے لیے، اچھائیوں کو پھیلانے کے لیے کس طریقے سے محنت ہو رہی ہے۔ علماء محنت کر رہے ہیں اور ائمہ محنت کر رہے ہیں، بزرگان دین محنت کر رہے ہیں، اور قوم ملت کے صحیح پڑھے لکھے حضرات جو قوم کے رہنما رہبر ہیں، وہ حضرات بھی اپنے اپنے انداز کے اندر محنت کر رہے ہیں اس بات کی کہ کسی طریقے سے برائی ختم ہو جائے، کس طریقے سے نفرت ختم ہو جائے، کسی طریقے سے اچھائیاں پھیلیں اور برائیوں کا سد باب ہو جائے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ محنتیں ایک طرف ہیں اور گناہ اور برائیاں ہیں کہ جو تھمنے کا نام تک نہیں لے رہی ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اتنی محنت کے باوجود، اتنی کوشش اور اتنی سعی اور جہد مسلسل کے باوجود گناہ بڑھتے جا رہے ہیں اور نیکی کا راستہ اور نیکی کم پڑتی جا رہی ہے۔ اچھے لوگوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اور برے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ الغرض برائیاں پھیل رہی ہیں اور اچھائیاں سمٹ کر ایک طرف ہو گئی ہیں۔ حاضرین گرامی، کبھی آپ نے غور کیا یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمیں کام کرنے والے، یعنی اچھائیوں کے پھیلانے والے، ہمیں اچھائیوں کا حکم کرنے والے نظر بہت آ رہے ہیں، بہت نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کی محنت برائی کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ جس انداز میں برائی کو روکنے کی محنت کرنا چاہیے، اس انداز میں محنت صحیح طریقے سے نہیں ہو پا۔ حضرات ناظرین، یہ برائیوں کو روکنے والے، اچھائیوں کو پھیلانے والے، یہ حضرات جب اس محنت کے اندر مگن ہو جاتے ہیں اور اس محنت میں لگ جاتے ہیں، جن کی فکروں کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ برائیاں ختم ہونے لگتی ہیں اور اچھائیاں پھیلنے لگتی ہیں، تو انسانوں میں سے ہی کچھ انسان جو فتین قسم کے انسان ہوتے ہیں، جو گھٹیا قسم کے انسان ہوتے ہیں، وہ انسان ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے جو محنت کر کر یہ آگے جا رہے ہیں، کس طریقے سے ان کی محنت کے ذریعے سے لوگ اچھے راستے پر آ رہے ہیں، ان کے ذریعے سے لوگ اچھی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، ان کے ذریعے سے لوگ دین پر عمل کر رہے ہیں، ان کے ذریعے سے اچھائیاں پھیل رہی ہیں، ان کے ذریعے سے برائیاں ختم ہو رہی ہیں، تو یہ گھٹیا قسم کے انسان ان پھیلانے والوں کو، ان رہبر کو، ان قائد کو اور ان علماء کو اپنے برائیوں کا نشانہ بناتے ہیں اور ان کے اوپر تہمت، ان کے اوپر الزام، ان کی چھوٹی چھوٹی کو برائیوں کو پکڑ کر اور ان کو بدنام کرتے ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ حضرات چونکہ انسان ہیں اور پھر وہ اس بھلائی کے کام کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور پھر جب برائیوں کو روکنا جب بند کر دیتے ہیں اور اچھائیوں کا پھیلانا جب بند ہو جائے گا، تو پھر ان جیسے شیطان انسان قوم کے اندر اور انسانوں کے اندر بھرمار کے ساتھ پیدا ہو جاتے ہیں، جو ان کے ساتھ لگ کر اور ان کے ساتھ لگ کر گناہوں کو جرأت کے ساتھ میں کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، ہونا تو یہ چاہیے کہ ان اچھائیوں کو پھیلانے والوں کا ساتھ دیا جائے، ان کے حوصلوں کو بڑھایا جائے، ان کا تعاون کیا جائے اور ان کو سراہا جائے، تاکہ وہ حوصلوں کے ساتھ میں اور آگے بڑھ کر برائیوں کو روکیں، اچھائیوں کو پھیلائیں اور سماج کے اندر، قوم کے اندر، انسانوں کے اندر ایک سماجدار کا کام کریں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ حسد کی بنیاد پر، وہ جلن کی بنیاد پر کہ فلاں وہ آگے کیسے بڑھ رہا ہے، وہ فلاں انسان کے وہ آگے کیسے بڑھ رہا ہے، اور فلاں محلے کا انسان آگے بڑھ رہا ہے، اور فلاں جگہ کا انسان آگے بڑھ رہا ہے، وہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے، اس کی ٹانگ پکڑی جائے، اس کو نیچے کھینچا جائے۔ یہ ہماری قوم کی حالت ہے، جس کی بنیاد پر آج ہم دلدل کے اندر چلے جا رہے ہیں، ہلاکت کے گھڑے کے اندر گرے جا رہے ہیں، ذلت کے
غار کے اندر دھسے جا رہے ہیں، یہ ہماری ناکامی کا راستہ ہے، ہماری ناکامی کے اسباب ہیں حضرات ناظرین۔ اس سے گریز کرنا چاہیے، ہم کو ہر ایسے انسان کا ساتھ دینا چاہیے جو اچھائیوں کو پھیلاتے ہیں، جو امن و امان کی باتیں کرتے ہیں، جو کسی بھی انداز کے اندر کریں، جو پیار و محبت کی باتیں کرتے ہیں، جو دین کے اندر اچھائیوں کو پھیلاتے ہیں، برائیوں سے روکنے کی باتیں کرتے ہیں، قوم اور برادری اور اس طریقے سے انسانوں کے اندر بھلائی کی، خیر خواہی کی، ہمدردی کی جو باتیں کرتے ہیں، اس کو پھیلانے میں جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں، ساتھ جو لوگ جو ہے سپورٹ کرتے ہیں، ان کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے۔ اب حضرات سے گزارش ہے کہ جو فتن قسم کے لوگ ہیں، جو فتنہ پھیلاتے رہتے ہیں، ایسے حضرات کی باتوں پر بالکل دھیان نہ دیں، اور اپنے رہنماؤں، اپنے رہبروں کی اور اپنے علماء کی، اپنے ائمہ کی دل سے عزت کریں اور ان کا احترام کریں اور ان کا ساتھ دیں۔ اللہ پاک جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔